جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے تابع ہوگا، اس سرزمین پر، اس خطے پر اسلامی شعائر کی قطعاً توہین ناقابل برداشت ہوگی۔ اس خطے پر رہتے ہوئے لا الہ الا اللہ میری اور آپ کی زندگی کا بنیادی اصول ہوگا کہ جس کے تحت آپ پوری دنیا میں بسنے والے ہر ایک مسلمان سے نہ صرف دلی ہمدردی رکھیں گے بلکہ آپ محبت کا وہ حق ادا کریں گے جو حق آپ اپنے یوں سمجھیے کہ اپنے بڑوں کے لیے رکھتے ہیں یا اپنی اولاد کے لیے رکھتے ہیں۔ آپ کے سینوں میں محبت کا وہ دریا موجزن ہوگا کہ جس کو عام لفظوں کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، جس کا خالصتاً مقصد رضا الہی ہے، جس کا مقصد خلاق عالم کی تابعداری ہے، فرما برداری ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ آج آپ یہاں پر موجود ہیں اور اس نقطہ نظر کے ساتھ موجود ہیں کہ آپ نے اسلام کی راہ میں ایک لہو پیش کرنے والے کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ آپ اس تکلیف کو یقیناً محسوس کرتے ہوں گے کہ ایک فرد نے جنگ کی سرزمین پر اپنا لہو فقط اس لیے بہا دیا کہ اس نے اعلان کیا تھا اصحاب رسول کی جماعت مقدس ہے، اس نے اعلان کیا تھا محمد الرسول اللہ کی محنت لازوال ہے، اس نے اعلان کیا تھا کہ امام سنی انقلاب کا نظریہ، امام سنی انقلاب کا کاف اور مقصد مرشد کا لایا ہوا وہ نظریہ کہ جس کے تحت شعار اسلام کی عزت اور توقیر کو پاکستان کی سرزمین پر اسی طرح منوایا جائے جس طرح ان کا حق سمجھا جاتا ہے۔ اصحاب رسول کی وہ مقدس جماعت کہ جس نے اپنا تمام تر اپنا سب کچھ محمد عربی پر نثار کر چھوڑا، پاکستان کی سرزمین یہ خطہ اس عظمت کو تسلیم بھی کرتے ہیں، ان سے محبت بھی رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کی قومیت وہی ہے جو اصحاب رسول کی قومیت ہے جسے اسلام کہا جاتا ہے۔ اگر آپ آج یہاں پر اس پنڈال میں موجود بیٹھے ہوئے فلسطین اور غزہ کے مسلمان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، شام کے مسلمان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، عراق کے مسلمان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، ایران کے مسلمان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، پاکستان کے مسلمان کی خیبر سے لے کر آپ کراچی تک کے مسلمان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، تو آپ کو احساس جہاں آپ آج اس لیے آئے ہیں کہ اس زمین پر بیٹھ کر آپ اس فرد کو، اس عظیم فرد کو جو ولی بھی ہے، اس فرد کو جو غیرت مند بھی ہے، اس فرد کو جو جرأت مند بھی ہے، اس فرد کو جس نے حریت کا سبق پڑھایا ہے، جس نے جان دے دی ہے، بچے یتیم کروائے ہیں، آپ اسے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اس کے لہو کو محسوس کرتے ہیں، اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اس کے درد کو محسوس کرتے ہیں۔ آج 15 جون، جس 15 جون کو جنگ کی سرزمین پر مختار سیال کا لہو بہایا گیا تھا، آپ اس درد کو بطور مسلم تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح میں اور آپ اس لہو کو بھی تسلیم کرتے ہیں جو 18 ذی الحجہ کو مدینہ کی سرزمین پر روضہ رسول کے سامنے گنبد خضرا کے سائے کے اندر سبائی لشکر کی اس بے راہ روی کے نتیجہ میں بہایا گیا، جس نے عالم اسلام کا وہ عظیم نقصان کیا ہے، عالم اسلام کو وہ تکلیف پہنچائی ہے جو تکلیف قیامت کے دن تک جاری رہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، شہادت سیدنا عثمان بن عفان، شہادت سیدنا عثمان بن عفان، شہید ناموس صحابہ مولانا مختار سیال۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ پیر مولانا مسرور نواز، نعرہ تکبیر۔ 15 جون کو جہاں آپ تکلیف محسوس کرتے ہوئے یہاں تک آئے، آپ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے، آپ ان کے لخت جگر کو یہ احساس دلانے آئے ہیں کہ اگرچہ آپ نے اس کاز کے لیے اپنا لہو دیا پر ہم نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی اس قربانی کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہیں پر آج ہم اس عظیم فرد کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں آپ سے اگر ایک لمحے کے لیے ایک سوال پوچھوں تو آپ اس پر برا تو محسوس نہیں کریں گے؟ جی برا تو محسوس نہیں کریں گے؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ عثمان بن عفان کے زمانے کے اندر سب سے بڑا فقیہ کون تھا؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ سب سے بڑا فقیہ کون تھا؟ عثمان بن عفان کے زمانے میں سب سے بڑا فقیہ کون تھا؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ عثمان بن عفان کے زمانے میں سب سے بڑا حافظ کون تھا؟ عثمان بن عفان کے زمانے میں
سب سے بڑا قاری کون تھا؟ عثمان بن عفان کے زمانے میں سب سے بڑا مفسر کون تھا کہ جس نے قرآن کی تشریح بھی کی ہو، اس کے اشارے بھی بتلائے ہوں، اس کے معنی بھی بتلائے ہوں، اس کا شان نزول بھی بتلایا ہو، یہ بھی بیان کیا ہو کہ اس سورت مبارکہ کو خلاق عالم نے جس لمحے میں اتارا، پیغمبر نے اس کا یہ مقصد بیان کیا ہے، اس معنی کے طور پر اس کتاب خدا کو ان اشارات کے ساتھ خالق نے نازل کیے ہیں، ان احکامات کے ساتھ خلاق عالم نے اسے اتارا ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے آپ میں قاری اور حافظ موجود ہے، وہ اس مطلب کو سمجھتے ہیں کہ قرآن میں ایک حصہ آتا ہے جسے رکوع کہا جاتا ہے، رکوع کے آنے پر قاری یہ بتلاتا ہے کہ آج میں نے تلاوت کرتے ہوئے کتاب خدا کے رکوع اتنے تلاوت کیے، کچھ افراد قرات کرتے ہوئے سپارے کی تشریحات بیان کرتے ہیں، کچھ افراد قرات کرتے ہوئے یہ بتلاتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا آج نصف تلاوت کیا ہے، کچھ کہتے ہیں ہم نے پورا قرآن تلاوت کیا ہے، لیکن قراء یہ بھی رعایت کرتے ہیں، یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جس لمحے کے اندر کتاب اللہ کے اندر لفظ عین لکھا ہوا آتا ہے تو وہ یہ بتلاتے ہیں کہ یہاں پر آ کر کتاب اللہ کا ایک رکوع مکمل ہوا ہے۔ رکوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتاب خدا اس لمحے کے اندر ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف پلٹنے جا رہی ہے، جہاں پر ایک موضوع مکمل ہو چکا اب دوسرا موضوع شروع ہوگا۔ یہ رکوع کی اس کیفیت کو اور عین کا یہ لکھا جانا کس بنیاد پر ہوئے؟ کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی تو تمام تر قراتوں سے لے کر ایک قرات قریش پر اکٹھا کرنے والا فرد کون تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون ہے جس نے قرآن کو جمع بھی کیے، جس نے قرآن کو نشر بھی کیے؟ عثمان بن عفان کے زمانے کا سب سے بڑا فقیہ عثمان بن عفان خود ہی ہے، عثمان بن عفان کے زمانے کا سب سے بڑا قاضی عثمان بن عفان خود ہے، عثمان بن عفان کے زمانے کا سب سے بڑا مفسر عثمان خود ہے، سب سے بڑا حافظ عثمان خود ہے، سب سے بڑا قاری عثمان خود ہے۔ محمد رسول اللہ کا یہ عظیم جانثار، محمد رسول اللہ کا عظیم پیروکار، محمد رسول اللہ کا ایسا خلیفہ جو تنہا خلفائے راشدین میں سے حافظ ہونے کا شرف رکھتے ہیں، جو ایسا فرد ہے جس اپنے زمانے میں فتویٰ دینا ہوتا تو فتویٰ عثمان بن عفان دیا کرتے تھے، اور عثمان بن عفان سے بڑا فقیہ کسی اور کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ وہی عثمان بن عفان جس لمحے کے اندر قرات کرتے ہوئے رکوع میں چلا جاتا، وہیں پر آ کر قراء عین لگا دیتے، اس لیے کہ عثمان بن عفان رکوع میں گئے۔ عثمان رکوع میں تب جاتا جب قرآن ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف پلٹ جاتا۔ جب قاری نے لکھا تو رکوع کے لیے اس نے را نہیں لکھا، اس نے عین لکھا تاکہ تجھے پتا چلے یہ رکوع کرنا عثمان کی سنت ہے۔ یہ رکوع کرنا، بولیے نا، یہ رکوع کرنا کس کی سنت ہے؟ عثمان بن عفان کی، کہ اس نے بتایا کہ یہاں پر رکوع کیا جانا ہے، یہاں موضوع بدل رہا ہے، یہاں موضوع، بولیے نا، یہاں موضوع بدل رہا ہے، یہاں کیفیت تبدیل ہو رہی ہے، یہاں قرآن دوسرے موضوع کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ بولے نا، توجہ ہے؟ ایک کلپ کچھ چند ایک دنوں سے ایک وائرل ہو رہا ہے، اور اس کلپ میں الفاظ ہے کہ جو عثمان کی شہادت کے دن پر خوشی منائے اس پر خدا کی لعنت ہو، اور ان پر ہوئی جو عثمان کی طرف مذموم ارادے کے ساتھ آئے۔ میں کہوں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لا شائب ریب، جو عثمان کی طرف مذموم ارادے سے آیا اس پر خدا کی لعنت ہے۔ کیوں نہ ہو، یہ محض جذباتی گفتگو ہے، آپ نے ہو سکتا ہے اس کا ایک حصہ سماعت کیا ہوگا اور اسے جذباتی گفتگو پر یا محبت پر معمول کر کے آپ اسے سکرول کر چکے ہوں گے، آگے بڑھ گئے ہوں گے، آپ نے اسے سمجھا ہوگا شاید خطیبانہ انداز ہے، شاید یہ اس لیے تھا کہ ان کا مقصد تھا کہ لوگ یہی سمجھے کہ یہ لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتلائیے، جس نے رب کے خلیفہ کا انکار کیا اس پر رب کی لعنت نہیں ہوئی؟ اگر رب کے خلیفہ کا انکار کرنا لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے تو محمد رسول اللہ کے خلیفہ کا انکار کرنا لعنت کا مستحق کیوں نہیں ٹھہرتا؟ جس نے قرآن جمع کیا ہو اس کا دشمن لعنت کا مستحق کیوں نہیں ٹھہرتا؟ جس نے قرآن نشر کیا ہو اس کا منکر اور اس کا دشمن لعنت کا مستحق کیوں نہیں ٹھہرتا؟ جس نے ساری امت کو ایک قرات پر اکٹھا کیا ہو اس کا دشمن لعنت کا مستحق کیوں نہیں ٹھہرتا؟ آپ بتلائیے نا، آپ بیان کیجئے، جس نے قرآن کی ایسی تشریح کی ہو، جس نے